أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، تاریخ داں سے نہ کسی سیرت نگار سے، تاریخ داں سے نہ کسی سیرت نگار سے، عظمت نبی کی شان پوچھے پروردگار سے۔ صدر وقار، علماء کرام اور مہمانان اعظام، آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں احتر کو جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی پہلو۔ اس موضوع پر وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر طور پر لفظ گشائی کی جسارت کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، فتح مکہ کی داستان سے کون ناواقف ہے؟ اس دن جانی دشمن کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ اور ان کے کریمانہ اخلاق کو کون نہیں جانتا؟ جب مسلسل 20 سال تک مصیبت جھیلنے کے بعد سن 8 ہجری میں مکہ معظمہ فتح ہوا تو صحن کعبہ میں تمام مجرمین قریش بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیزوں کا ناحق خون بہایا تھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی تھی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، ہر ایک کو ماضی میں کی ہوئی اپنی شرارتیں یاد آ رہی تھی۔ ادھر آپ کے پیچھے ایک مضبوط جماعت 10,000 خون آشام تلواریں یہ کھڑی ہوئی تھی جو آپ کے اشارے کی منتظر تھی۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک سے زبان مبارک کھلتی ہے، سوال ہوتا ہے کہ قریش بتاؤ آج میرا تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، آج میرا تمہارے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا؟ تو دبے الفاظوں میں جواب آتا ہے، اے محمد، اے محمد، تو ہمارا لاڈلا بھتیجا ہے، تو ہمارا پیارا بھتیجا ہے، تو ہم کو معاف کر دے، ہم کو بخش دے۔ آپ کا اتنا سننا تھا کہ آپ کا دل مبارک بدل گیا، دل نرم ہو گیا، اور مانے لگے کہ جاؤ آج میں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ جاؤ اہل مکہ سے کہہ دو کہ آمنہ کا لال، آمنہ کا دلارا، آمنہ کا پیارا نکال کی بھٹی میں جھونکنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ جاؤ مکے کی ماؤں سے کہہ دو آج تمہاری اوڑھنی نہیں چھینی جائے گی۔ جاؤ مکے کی بہنوں اور حسینوں سے کہہ دو تمہاری ممتاؤں کو نہیں لوٹا جائے گا، تمہاری عزت آبرو کو داغدار نہیں کیا جائے گا۔ جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، آج معافی کا اعلان ہے، جو کعبے میں داخل ہو اس کو بھی امن ہے، جو دار سفیان میں پناہ لے اس کو بھی امن ہے، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے۔ یہ تاجدار مکہ کے اخلاق پہ اور شہنشاہ کون مکہ کا اخلاق۔ عزیز ساتھیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں بے شمار انبیاء علیہ السلام آئے، ان گنت مسلم قائد رہبروں نے جنم لیا، مگر خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے کبھی بھی ارض و فلک نے ایسی مقدس ہستی نہیں دیکھی کہ جس نے گالیاں سن کر بھی ہدایت کی دعائیں دی ہو، کبھی بھی ایسا مقدس پیغمبر نہیں دیکھا کہ جس نے پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعائیں دی ہو، کبھی بھی ایسا مقدس نبی نہیں دیکھا کہ جس نے امت کی خاطر اپنے جسم اطہر کو لہو لہان کرایا ہو۔ الغرض آپ نے دنیا والوں کے سامنے اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا کہ بڑے سے بڑے دشمنان اسلام کو اسلام کے در پہ جھکنا۔ عزیز ساتھیوں، میں تاجدار فتح کے اس وقت کے اخلاقوں کے الفاظ میں بیان کروں کہ جب کائنات کے بے مثال سخی حاتم کی لٹے جگر، حاتم کی بیٹی سن 9 ہجری میں جنگ میں گرفتار کر کے دربار رسالت میں لائی جاتی
ہے تو سر سے چادر سرک گئی، سر کھل گیا، رحمت عالم کی نظر پڑی تو رحمت عالم نے ایک صحابی کو چادر دیتے ہوئے فرمایا کہ لو اس بچے کا سر ڈھک دو۔ تو صحابی یہ سن کر حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ دشمن کی بیٹی ہے، یہ کافر کا لتے جگر ہے، اور وہ چادر جس پر عفت کی مہر لگی ہوئی ہو اس بچے کے سر پر کیوں کر ڈھکی جا سکتی ہے؟ تو آقا مدنی نے فرمایا بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، وہ دوست کی ہو یا دشمن کی، کافر کی ہو یا مسلم کی، جس طرح میں اپنی بیٹی کا سر برہنہ نہیں دیکھ سکتا اسی طرح میں دشمن کی بیٹی کا بھی سر برہنہ برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ رحمت عالم کی چادر اس بچی کے سر پر ڈال دی جاتی ہے، بے ساختہ آنکھ اشکبار ہو پڑتی ہے۔ آقا مدنی فرماتے ہیں بیٹی میں تمہارے باپ کے ذوق و سخاوت کو ملحوظ رکھتے ہوئے تمہیں آزاد کرتا ہوں اور تمہارے قبیلے کی بھی تمام عورتوں کو آزاد کرتا ہوں۔ اسلام کے نام پر کیچڑ اچھالنے والوں، کیا تم پوری تاریخ عالم کے اندر اخلاق نبوی کا کوئی نمونہ پیش کر سکتے ہو؟ کیا تم پوری تاریخ انسانیت کے اندر اخلاق نبوی کی کوئی مثال دکھلا سکتے ہو؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ اگر تمہیں ضرورت ہے تو آؤ اور چیلنج قبول کرو۔ ہاں دنیا کے اندر اخلاق نبوی کی بات کرنے والے سینکڑوں مل جائیں گے، انسانیت کی دہائی دینے والے سینکڑوں مل جائیں گے، مگر یاد رکھو اخلاق کی بات کرنے والے خود اخلاق کے لٹیرے ہیں، انصاف کرنے والے خود بھائیوں کا مال ہڑپنے والے ہیں، الفت و محبت کا دعویٰ کرنے والے سب سے بڑے حاسد دشمن۔ عزیز ساتھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے۔ کوئی نبی علاقے کے لیے آیا تو کوئی گاؤں کے لیے آیا، کوئی شہر کے لیے آیا تو کوئی قصبے کے لیے آیا، کوئی محلے کے لیے آیا تو کوئی قبیلے کے لیے آیا، مگر میرے پیغمبر کو اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیغمبر اعلان کر دو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں کائنات میں ذرے ذرے کا نبی ہوں، شمس و قمر کا نبی ہوں، شجر و حجر کا نبی ہوں، شمال و جنوب کا نبی ہوں، مشرق و مغرب کا نبی ہوں، تحت و ترا کا نبی ہوں، عرش معلیٰ کا نبی ہوں۔ اے میرے پیغمبر تو عرش کا بھی نبی اور فرش کا بھی نبی۔ ساتھیوں، انسان کے اندر شرافت ہو تو 1 روپے کا احسان نہیں بھولتا۔ میرے نبی کا احسان تو دیکھیں کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، اس کے باوجود بھی امت کے لیے رو رہے ہیں، امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہے کہ ایک رات میرے پاس آئے اور چپکے سے واپس چلے گئے، میں حیران و پریشان ہو گئی، مجھے گمان آیا کہ اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی سے ملنے چلے گئے، مجھے گمان آیا تو میں اللہ کے نبی کے پیچھے چلنے لگی، دیکھتی ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں، جنت البقیع میں جا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ جب آپ نے دعا سے فارغ ہو کر پیچھے کی طرف دیکھا تو فرمایا اے عائشہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا یا اللہ کے نبی جب آپ میرے پاس آئے اور چپکے سے واپس چلے گئے تو میں حیران و پریشان ہو گئی، مجھے گمان آیا کہ اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی سے ملنے چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ یاد رکھ نبی بن کر کبھی کوئی خیانت نہیں کر سکتا، میں تو اپنی امت کے لیے اللہ رب العزت سے بخشش کی دعا مانگنے کے لیے آیا یا اللہ میری امت کو معاف کر۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں گے اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر اے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ السلام
السلام علیکم.